बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़िंदगी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। सेहत भी उसी की रहमत है, लेकिन सेहत को बरकरार रखना और बीमारियों से बचना इंसान की जिम्मेदारी है। पुराने वक्तों के हिकमत भरे नुस्खे और तजुर्बात आज भी काम आते हैं, अगर सही अंदाज में अपनाए जाएं। आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं ऐसे नायाब और कारगर घरेलू नुस्खों के साथ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, सेहत में इजाफा कर सकते हैं और आपको तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और अमल कीजिए। नाज़रीन, अगर आप हर दूसरे दिन बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पी ले और भीगे बादाम खा ले तो जिस्म तंदुरुस्त रहेगा और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खाने से ज़िंदगी लंबी होती है और जिस्म तंदुरुस्त रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसारी शख्स आया। उसने आपको सलाम किया, फिर कहने लगा, या रसूलल्लाह, मोमिनों में से कौन सबसे बेहतर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक वाला है। उसने कहा, उनमें सबसे अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें मौत के सबसे ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करता, वही अक्लमंद है। सर पर बार बार कंघी करने से बलगम निकलती है और सिर हल्का महसूस होता है। आलू भूनकर खाने से रंग रूप में निखार आता है। सफ़ेद चावल ज़्यादा इस्तेमाल करने से जोड़ों में दर्द पैदा होता है, लिहाजा एहतियात बरतें। ज़हीन और सोच विचार करने वाले लोग अक्सर गहरी सोच में नाखून चबाते हैं। लहसुन खाने से दिल की बंद नसें खुल जाती है और खून की रवानी बेहतर होती है। मेथी के दाने खाने से सूंघने और चखने की ताकत मजबूत होती है। दही खाने से डिप्रेशन और दिमागी दबाव से राहत मिलती है। केले का जूस हड्डियों को मजबूत करता है और खून की कमी पूरा करता है। पेशाब रुक रुक कर आए तो यह गुर्दे की कमजोरी की अलामत है। आँखों से पानी आना नज़र की कमजोरी की निशानी है। चना, गोश्त और खजूर, यह तीन चीज़ें मिलाकर बदन की ताकत को दोगुना कर देती हैं। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। खाने के साथ हरी मिर्च खाना चाहिए। हरी मिर्च जिस्म की चर्बी को पिघलाती हैं। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत रहते हैं और बुढ़ापा देर से आता है। अगर ऑपरेशन का निशान दूर करना हो तो एलोवेरा का गूदा और जैतून का तेल मिलाकर गर्म करके रोज़ाना लगाएं। लिकोरिया और टांगों का दर्द ख़त्म करना हो तो रोज़ाना सुबह शाम 7 बादाम 3 हफ्ते तक खाएं। रात को देर तक जागने वालों को पागलपन का खतरा होता है। 2 साबुत काली मिर्च पानी के साथ लेने से जिस्म का हर दर्द खत्म होता है। भुने हुए चने खाने से कोलेस्ट्रॉल घटता है और कमजोरी दूर होती है। आयरन और फाइबर की कमी पूरी होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो दोज़ख में सिर्फ बदनसीब दाखिल होगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, बदनसीब कौन है? फरमाया, बदनसीब वह शख्स है जिसने खुदा ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी इत्यात नहीं की और अल्लाह ताला के लिए गुनाह को नहीं छोड़ा। इब्ने माजा में सकात नीम के पत्ते इस्तेमाल करने से खून साफ होता है, खुजली और खारिश दूर होती है, सर की खुश्की मिटती है और बड़ी बीमारियों से हिफाजत होती है। बार बार पेशाब आने की शिकायत हो तो सरसों का तेल हल्का गर्म करके नाभि और कमर के नीचे लगाएं। दिन में 2 बार करने से यह मसला दूर हो जाएगा। उन कांटों के लिए शुक्रगुजार रहें जो दूसरे आप पर फेंकते हैं। यह इस बात की निशानी है कि आप
پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا ہے اور اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے ہضم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ انشاءاللہ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچ و فکر سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ نیم کے پتے والے پانی سے نہانے سے آپ کی اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: نیمبو، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ہلدی کو قدرت کا سپاہی تحفہ مانا جاتا ہے۔ اگر پیروں میں درد، بدن میں سوجن، پیشاب میں ہلکی جلن یا پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گنگنا دودھ لے کر اس میں آدھا چمچ ہلدی گھول کر پینا بے حد مفید رہتا ہے۔ یہ جسم کو اندرونی سوجن سے کم کرتا ہے اور پنڈلیوں و ٹانگوں میں درد سے راحت دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ چوتھائی چمچ ہلدی گنگنے پانی میں ملا کر لینا نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ نسخہ فطری اور بلا نقصان ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کو ہی آتی ہے۔ ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ روزانہ صبح یا رات کھانے کے بعد آدھی کٹوری دہی کھانا فائدہ مند ہے۔ اگر چاہو تو اس میں تھوڑا سا الائچی پاؤڈر یا میتھی پاؤڈر ملا سکتے ہو۔ یہ جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے، پاچن کو بہتر بناتا ہے اور بلیڈر کی کمزوری میں راحت دیتا ہے۔ اگر پیشاب بار بار آتا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرو، کیونکہ یہ شوگر یا انفیکشن کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، تجربے کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سی چیز ہیں۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ
دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ پیشانی پر سلوٹیں پڑنا غصہ ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے، کبھی دلی سکون اور روحانی سکون سے ملتی ہے، کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے تو کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند رکھے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور